وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں جو محرم الحرام کی نسبت اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کی یاد میں منعقد کی گئی ہے، اس میں آپ تمام احباب کو میں خوش آمدید کہتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ جس نیت کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ اور جب آپ نے اس پروگرام میں آنے کی نیت کی ہے، تب سے لے کر اب تک اور جب تک آپ اللہ کے گھر میں موجود رہیں، جتنے لمحے گزرے ہوں، جتنی سانسیں لی گئی ہوں، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں مقبول عبادت کا درجہ عطا فرمائے۔ میں یہ بات اکثر کہتی ہوں کہ ہمیں جب کسی نیک کام کی، کسی پروگرام کی انویٹیشن ملتی ہے تو ہم سب سے پہلے اپنا کیلنڈر چیک کرتے ہیں، اور اگر ہمیں ٹائم پاسے ہو تو ہم ہاں کرتے ہیں، ورنہ ہم پہلے سوچ لیتے ہیں ہم نے تو نہیں جانا۔ تو جب پہلے ہی نہ ہے، جب ہم نے رحمت کا دروازہ پہلے ہی بند کر دیا ہے، تو یاد رکھیں ہمارے وقت میں کبھی برکت نہیں آئے گی۔ یہ ایک میسج ہے، جب کبھی نیکی کی دعوت ملے تو اپنے اندر یہ نیت کریں کہ باری تعالیٰ میرے وقت میں برکت دے تاکہ میں شامل ہو سکوں۔ جب یہ نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت بھی دے گا، چونکہ وہ تو رحمت بانٹتا ہے، ہم لینا ہی نہیں چاہتے۔ جب لینے والا جولی پھیلائے گا نہیں تو دینے والا کتنی دیر دے گا؟ کیا خیال ہے؟ وہ رب بڑا غیرت والا ہے، نا قدروں پر اپنی رحمت ضائع نہیں کرتا۔ تو ہمیں نا قدرہ نہیں بننا، ہمیں قدر والا بننا ہے۔ یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے نا، کہ جب کہیں سے میسج آتا ہے، انویٹیشن ملتی ہے، تو ہم سوچتے ہیں اچھا ٹائم ملا تو جائیں گے، پھر ٹائم ملتا نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں گناہ کھینچتا ہے، نیکی طرف خود جانا پڑتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ٹائم فارغ ملے گا اور ہم سوچیں کہ اب میں اچھا کام کر لوں۔ تو اس لیے خود کو ایفرٹ لگانی پڑے گی، پھر ہم نیکی کی طرف آئیں گے۔ اور ان تمام بہنوں کے لیے مبارکباد جنہوں نے آج کی یہ مجلس سجائی ہے۔ یقیناً آج کی اس مجلس کا اہتمام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنی محبت، اپنی عقیدت کا وہ اظہار ہے جس کی آج ہم سب کو ضرورت ہے، کیونکہ واقعہ کربلا ایک واقعہ نہیں ہے، یہ زندگی کا ایک ایسا انسائکلوپیڈیا ہے۔ اگر ساری زندگی بھی ہم اس پر گفتگو کرتے رہیں تو واقعہ کربلا مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور آج جس ٹاپک پہ مجھے گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ ہے محرم الحرام کی اہمیت، وقتیتاً اب محرم۔ اپنے ٹاپک پہ گفتگو کرنے سے پہلے میں چاہوں گی ہم سب مل کر بھی اللہ تعالیٰ کی اس تعریف کا حق ادا تو نہیں کر سکتے، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں۔ جب انسان کوشش کرتا ہے تو منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ تو ہم سب کوشش کریں کہ جب کوئی نعت پڑھ رہا ہو، جب کوئی منقبت پڑھ رہا ہو تو سبحان اللہ کہا کریں۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اس نے توفیق دی تو ہماری زبان سے اس کا ذکر ادا ہوا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد جو سب سے بڑا حق ہے وہ سید الانبیاء، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا درود پاک پڑھنا ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کی آل پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے صحابہ پر، آپ سے محبت کرنے والوں پر، اور خاص کر آج کی مجلس کی جو تقریب ہے، جو خصوصاً بالخصوص سیدنا امام حسین علیہ السلام کو
ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے منعقد کی ہے، ان کے لیے ہم سب مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے جب اس کائنات کو بنایا، اس کائنات کو سالوں میں، مہینوں میں، دنوں میں ڈیوائیڈ کیا، اس چیز کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم۔ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں 12 مہینے لکھی ہے۔ جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمینوں کے نظام کو پیدا فرمایا تھا، ان میں سے 4 مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم حرمت والے مہینے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، ان 12 میں سے 4 کو ایک خاص مقام دیا ہے۔ جب ہم لفظ سنتے ہیں حرمت، تو حرمت کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا حرم پاک کہتے ہیں نا، یہ حرمت سے ہی نکلا ہے حرم، اور حرم سے ہی نکلا ہے احرام، کیونکہ جب بندہ احرام پہن لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے نا۔ حالت احرام میں تو بہت ساری جائز چیزیں بھی کرنے سے منع کیا گیا ہے نا۔ کیا مطلب ہے کہ ہم باؤنڈری لائن میں آ گئے ہیں، اب ہم نے خود کو گناہ سے بچانا ہے اور نیکی کرنی ہے۔ حرمت والے مہینوں کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ 4 خاص مہینے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا رتبہ دیا ہے کہ ان مہینوں میں اگر کوئی نیکی کی جائے، کوئی اچھا عمل کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عام مہینوں سے زیادہ کر دیتا ہے، اور دوسری طرف اگر کوئی گناہ کیا جائے، کوئی غلطی کی جائے، تو اس گناہ کا گناہ بھی زیادہ لکھا جائے گا۔ اس لیے ان کو حرمت والے مہینے بنایا گیا تاکہ ان مہینوں میں مسلمان اللہ کے زیادہ قریب ہو جائیں۔ ان مہینوں میں اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، ان مہینوں میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں، ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا فضل کرتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ انہی حرمت والے، انہی عظمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم کا بھی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ، اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس مہینے کے ساتھ تو بہت ساری نسبتیں جڑی ہیں۔ میرے پاس کتاب ہے غنیۃ الطالبین، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے۔ اس میں آپ لکھتے ہیں کہ محرم وہ مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ اپنا کہہ دے، اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر اسی مہینے میں جسے ہم عاشور کہتے ہیں، عاشور کہتے ہیں 10 کو، ایک دن ایسا بھی ہے جو سارے مہینے پہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ جیسے سال کے 12 مہینے، 12 میں سے 4 سب سے ٹاپ پہ رکھے۔ ہفتے کے 7 دن ہیں جس میں جمعہ زیادہ مبارک والا دن ہے، ایسے ہی سارا محرم برکت والا ہے، لیکن 10 محرم ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے انعامات عطا کیے، اتنے اعزازات عطا کیے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اسی کتاب جو میرے پاس ہے غنیۃ الطالبین میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کے دن 10 بڑے بڑے انبیاء کرام کو نوازا۔ پہلا اعزاز سیدنا آدم علیہ السلام کو دیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو 10 محرم کے دن پیدا کیا، 10 محرم کے دن جنت میں داخل کیا، اور جب ان سے خطا ہوئی
تو معافی بھی اللہ پاک نے 10 محرم کے دن دی۔ سیدنا نوح علیہ السلام جن کی کشتی طوفان میں آ گئی تھی، جس دن جودی پہاڑ کے اوپر وہ کشتی ٹھہری تھی، وہ 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 10 محرم کے دن پیدا کیا، اور جب نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا تھا، وہ 10 محرم کا دن تھا کہ آگ سے باہر نکالا گیا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام لمبا عرصہ بیمار رہے، دعائیں بھی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کے دن بیماری سے شفا عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو، وہ بادشاہ تھے، ان کی بادشاہ 10 محرم کے دن ان کو عطا کی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے جو دریا تھا اس کو سمندر دریا برد کر دیا تھا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو 10 محرم کے دن فرعون سے نجات دی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں کہ مچھلی نے ان کو سویلو کر لیا تھا، وہ دریا اور سمندروں لے کر پھری تھی آپ کو۔ جس دن مچھلی نے سیدنا یونس علیہ السلام کو زندہ باہر نکالا تھا، وہ 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے زندہ آسمان پر اٹھایا، وہ 10 محرم کا دن تھا۔ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے تھے، جب لٹایا تھا، چھری پھیری تھی، چھری کی جگہ وہ دمبا آیا تھا، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ اور پھر کائنات کا سب سے عظیم سانحہ جس سے واقعہ کربلا کہتے ہیں، جس دن سیدنا امام حسین علیہ السلام نے نہ صرف خود بلکہ اپنی اولاد، اپنے بھائیوں، اپنے بچوں، اپنی فیملی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اور نانا کے دین کے لیے اپنی جان اس کے سپرد کی تھی، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ ذرا سوچئے، اتنی ساری عطائیں، کیا یہ محض اتفاق ہے؟ بتائیے، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی منشا ہے۔ وہ رب ہے نا، اس لیے کہتا ہے اللہ الصمد، میں بے نیاز ہوں، مجھے جب چاہے، میں جب چاہوں دے سکتا ہوں، مجھے کچھ بھی اچھا لگے تو میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں 10 محرم کا دن اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ نبیوں کو بھی عطا کیا تو 10 محرم کو عطا کیا۔ یہ میسج ہمارے لیے ہے کہ 10 محرم کا دن کوئی عام دن نہیں ہے، اس دن کو رسم و رواج میں نہیں گزارنا چاہیے، اس دن کو دعاؤں کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، صدقہ و خیرات کے ساتھ سجائیں، تاکہ وہ کرم جو اللہ پاک نے سیدنا آدم پر کیا، اس کرم کی جھلک ہمیں ملے۔ وہ فضل جو سیدنا نوح علیہ السلام پر کیا، اس فضل کی ایک جھلک ہمیں ملے۔ وہ شفا جو سیدنا ایوب علیہ السلام کو ملی تھی، اس شفا کا حصہ ہمیں بھی ملے۔ ارے مانگو تو صحیح، ہم مانگتے ہی نہیں ہیں۔ وہ تو بن مانگے بھی دیتا ہے، لیکن مانگ کر دیکھو تو صحیح۔ وہ کسی کی دعا رد نہیں کرتا، وہ کسی کی خالی جولی واپس لوٹاتا نہیں ہے، لیکن کچھ دن خاص ہوتے ہیں جس میں تو ہر دعا قبول ہے، کچھ لمحے خاص ہیں جہاں ہر آ کو سنا جاتا ہے۔ تو 10 محرم کا دن یہ وہ مبارک دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے نواسہ رسول کی شہادت کو بھی تو قبول کیا۔ یہ کوئی عام دن نہیں ہے، اس دن کو ہمیں اللہ کے ذکر سے سجانا چاہیے، اس دن کو ہمیں عبادت کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص یوم عاشور یعنی 10 محرم کو شاور لیتا ہے، غسل کرتا ہے، موت کے علاوہ کوئی مرض اس کو لگتا نہیں ہے۔ اور پھر جو یوم عاشور ہے، 10 محرم کا دن ہے، اس کے روزے کی اتنی اہمیت ہے
کہ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عاشوراء کا روزہ کیا ہے، اس کا کیا اجر ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا شب عاشوراء کا ایک روزہ انسان کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، 1 دن کا روزہ اور 1 سال کے گناہ؟ دیکھیے دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور جب اللہ کا فضل، اس کی عطا، اس کی رحمت جوبن پر ہوتی ہے نا تو وہ گن گن کے نہیں دیتا۔ ہم ہیں کہ اللہ کی راہ میں گن گن کے خرچ کرتے ہیں، سوچ سوچ کے خرچ کرتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ ایون کہ ٹائم بھی دینا پڑے تو ٹائم دیتے ہوئے بھی سوچتے ہیں پہلے دنیا کے سارے کام کر لینا پھر مسجد میں جائیں گے، ایسا ہی ہے۔ پہلے یہ کر لوں پھر اللہ کے لیے وقت نکالوں گی، پہلے یہ سارے کام ہو جائیں پھر ہم اللہ کے لیے وقت نکالیں گے۔ ہم تو اپنا وقت بھی سوچ سوچ کر اللہ کے لیے نکالتے ہیں، لیکن وہ رب ہے نا، جب وہ دیتا ہے وہ سوچتا نہیں ہے، وہ گنتا نہیں ہے، وہ کاؤنٹ نہیں کرتا۔ جب وہ دیتا ہے تو رب ہونے کے ناطے بے شمار دیتا ہے، ان لمٹڈ دیتا ہے، ان کاؤنٹیبل دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے ٹرسٹ رکھو اس پر، شرط یہ ہے بھروسہ رکھو اس پر۔ اور 10 محرم کا دن ہمارے لیے زیادہ خاص ہے کیونکہ ہماری نسبت ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کی آل کے ساتھ ہے، جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو سنو میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس پہ سوار ہو گیا وہ سنور گیا، جس نے اس سے منہ موڑ لیا اس نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ جامع ترمذی میں ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے فاطمہ خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اللہ راضی ہو گیا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے متفق علیہ، فرمایا لوگوں جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں نافرمان ہو گیا۔ کیونکہ اگر جو مجھ سے ناراض ہے، جو مجھ سے خفا ہے، کیا اللہ اس سے راضی ہو سکتا ہے؟ ارے لوگوں تمہیں اللہ ملا تو واسطہ مصطفیٰ سے، تو اہل بیت پاک کے ساتھ جو رشتہ ہمارا ہے، جو رشتہ آقا علیہ السلام کا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ جو شخص جان بوجھ کر یا انجانے میں بھی اہل بیت کی ذرا سی بھی گستاخی کر لے وہ آقا علیہ السلام کی شفاعت سے محروم ہے۔ فرمایا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کر لیا، جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور میں کون ہوں؟ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اور اہل بیت کون ہیں؟ امام حسین پاک کون ہیں؟ ارے وہ امام حسین پاک ہیں۔ جب سیدنا امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو آقا کریم مدینہ پاک میں نہیں تھے، باہر کہیں گئے ہوئے تھے، واپس آئے جیسے ہی پتہ چلا کہ میری فاطمہ کے گھر میں حسین پیدا ہوئے، فوراً آقا علیہ السلام سیدہ فاطمہ کے گھر میں آئے، سیدنا امام حسین علیہ السلام کو اٹھایا، انہیں سینے سے لگایا اور اپنی زبان مبارک سے گٹی دی۔ اور والدین کو دیکھیں، انہوں نے ابھی تک اپنے بیٹے کا نام ہی نہیں رکھا تھا، وہ انتظار کر رہے تھے کہ نانا جان آئیں تو نام رکھیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا حسن اور حسین 2 ایسے نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ جبرائیل مجھ تک بھیجے ہیں، نہ آج سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر، کسی نبی کا نام حسن نہیں ہے، کسی نبی کا نام حسین نہیں ہے، نہ کسی کے بیٹے کا نام حسن تھا، نہ کسی کے بیٹے کا نام حسین تھا۔ یہ 2 نام واحد تھے جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے ان 2 شہزادوں کے لیے اتارے تھے، جن کے نام بھی آسمانوں سے آئیں،
جن کے جولوں کو لوری بھی جبرائیل سنائیں، کیا وہ ہم جیسے ہو سکتے ہیں؟ بتائیے۔ اور پھر جو قربانی سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں دی ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ سوچ سکتے ہیں؟ ہم تو اس واقعہ کے بارے میں سنتے ہیں تو دل لرزتا ہے، جسم کانپتا ہے اور آنکھیں روتی ہیں۔ کیا کسی باپ کا اتنا حوصلہ ہے کہ اپنے 6 ماہ کے بچے کو اس تپتے صحرا میں لے کر جائے؟ کسی ماں کے اندر اتنا حوصلہ ہے 16 سال کے، 17 سال کے، 18 سال کے جوان بیٹے کو تیار کر کے موت کے منہ میں بھیجے؟ یہاں مائیں بیٹھی ہیں نا، ہم تو اپنے بچوں کو گرم ہوا تک نہیں لگنے دیتے۔ وہ بھی تو ماں باپ تھے، کیا ان کی اولاد نہیں تھی؟ انہیں درد نہیں تھا؟ کیا انہیں اپنی اولاد پیاری نہیں تھی؟ بتائیے۔ لیکن مقصد بڑا تھا، وہ قربانی دے کر ہمیں بتا گئے جب اللہ کے دین کی باری آئے، جب نانے کے دین کی باری آئے تو پھر علی اصغر بھی قربان، علی اکبر بھی قربان، قاسم بھی قربان، پھر 73 بھی قربان، پھر حسین بھی قربان۔ کیونکہ بات اب اللہ کے دین کی آئی ہے، بات مصطفیٰ کے دین کی آئی ہے، تو پھر اولاد پیچھے رہ گئی ہے، پھر وہ رضا آ گئی ہے۔ میں اکثر سوچتی ہوں سیدنا امام حسین کا وہ جگرا کہاں سے آیا؟ کیا ایک دن میں آیا؟ کربلا کے میدان میں جا کے آیا؟ نہیں، وہ ماں کی گود سے ملا۔ وہ اللہ کے دین سے محبت کربلا کے میدان میں نہیں آئی، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی گود سے ملی تھی۔ تو یہاں ماؤں کی ڈیوٹی بنتی ہے، یہاں ماؤں کا فرض بنتا ہے کہ اپنے بچوں کو دین کے ساتھ جوڑیں، کیونکہ اگر ماں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے کردار کو اپنائے گی تو بیٹے اور بیٹیاں امام حسین علیہ السلام اور سیدہ زینب علیہ سلام اللہ علیہ جیسے ہوں گے۔ اگر ماں کے اندر کردار سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نہیں ہوگا، اگر ماں کی گود پاک نہیں ہوگی، اگر ماں کی گود نمازی نہیں ہوگی، اگر ماں باوضو نہیں ہوگی، اگر ماں نمازی نہیں ہوگی، تو ہم کیسے فروانتے کریں کہ بچے بھی پاک ہوں گے، بچے بھی نمازی ہوں گے، بچے بھی دین کے ساتھ جڑے ہوں گے؟ یہ کمال جو آپ دیکھتے ہیں واقعہ کربلا میں، یہ کمال سیدنا امام حسین علیہ السلام کا نہیں، اس ماں کا ہے، جس ماں نے ایسی تربیت کی، جس ماں نے وہ فکر دی، جس ماں نے وہ محبت دی، پال کر بڑا کیا، اس لیے نہیں کہ میرا سہارا بنے، پالا پوسا اور بڑا کیا اس لیے کہ نانے کے دین کا سہارا بنے۔ جب یہ سوچ ہمارے اندر ہوگی کہ ہم نے اپنے بچوں کو دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ان کو براٹ اپ کرنا ہے، تو پھر بچے بھی نیک ہوں گے۔ ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہمارا پرابلم یہ ہے، ہمارا سب کچھ ہماری ذات کے گرد گھومتا ہے، ہمارا گھر، ہمارے بچے، میری گاڑی، میرا سب کچھ۔ بچے پیدا کر رہے ہیں کس لیے؟ کہ اولڈ ایج میں ہمیں سنبھالیں۔ ایسے ہی ہے، کتنے ایک والدین ہوں گے جو یہ سوچتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد ایک امانت کے طور پہ دی ہے، ہم اپنے بچوں کو ایسا بنائیں کل یہ اللہ کے دین کا کام کریں۔ کتنے ہم میں سے ہیں؟ کیونکہ ہماری یہ سوچ ہی نہیں ہے، ہم سب کچھ اپنے لیے کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، بتائیں اگر میں غلط کہہ رہی ہوں مجھے آپ روک سکتے ہیں۔ بچے پیدا کرتے ہیں اس لیے کہ بڑھاپے میں ساتھ دیں،
پیسہ کماتے ہیں دنیا اچھی گزرے، گھر بناتے ہیں اس کے اوپر بڑا نام لکھا جائے، یعنی ہم میں اس کے علاوہ ہم کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں۔ یاد رکھیے جب ہمیں اپنے علاوہ کوئی اور دکھائی نہیں دے گا تو اللہ کو بھی پھر ہم دکھائی نہیں دیں گے۔ یاد رکھیے آج وقت ہے ہم اپنی اولاد کا ناطہ دین کے ساتھ جوڑیں، انہیں نمازی بنائیں، یہ ماں باپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے ڈاکٹر بنیں، وہ بنتے کہ نہیں بنتے؟ ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے انجینئر بنیں، وہ بنتے کہ نہیں بنتے؟ بنتے ہیں نا، کیونکہ ہم ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں، ان کو راستہ دکھاتے ہیں، ان کو وہ چیزیں دکھاتے ہیں جس سے بچوں کے اندر موٹیویشن پیدا ہوتی ہے، پھر جا کر وہ ڈاکٹر انجینئر بنتے ہیں۔ بلا شبہ ماں باپ کی ایفرٹ بھی ہوتی ہے، اکیلے وہ نہیں ہوتے، لیکن ہم پش کرتے ہیں نا، سپورٹ کرتے ہیں نا، ایسے ہی ہے۔ والدین کی سپورٹ 100% ہوتی ہے نا ساتھ، پھر جا کر کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، پھر جا کر کوئی انجینئر بنتا ہے۔ تو کبھی ہم نے سوچا ہم نے بچے کے دین کے لیے کتنی سپورٹ کی ہے، کتنا پش کیا ہے، کتنا موٹیویٹ کیا ہے؟ کبھی کیا ہے؟ موڈ آیا تو کر لیا، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ جب ہمارا یہ رویہ ہوگا پھر ہم کیسے اپنے بچوں سے یہ فوروانت نہیں کریں کہ وہ یہ کریں گے؟ جب اس راستے پہ لگایا ہی نہیں، اس راستے پر چلنے کے لیے دروازہ کھولا ہی نہیں، تو پھر بچوں کو بلیم دینا چھوڑ دیں۔ پہلے اپنا فرض تو ادا کریں، جیسا فرض سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا نے ادا کیا۔ سیدنا امام حسن یہ روایت کرتے ہیں، اور شاہ محدث عبدالحق دہلوی نے اس واقعے کو اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں سیدنا امام حسن فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ماما جان کو کبھی رات کو بستر پر نہیں دیکھا تھا، جب دیکھتا میری والدہ سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ وہ مصلے پر ہوتی تھی، رات مصلے پر گزارتی تھی۔ ہیں کون؟ نبی کی بیٹی ہیں، امام الانبیاء کی بیٹی ہیں، لیکن کردار دیکھیں، پاکیزگی دیکھیں، طہارت دیکھیں، عبادت دیکھیں، اللہ سے تعلق دیکھیں۔ جو ماں اپنی راتیں مصلے پر گزارتی ہے، پھر بیٹے امام حسین کیوں نہ بنے، امام حسن کیوں نہ بنے؟ جس ماں کی پاکیزگی اور شرم و حیا کا یہ عالم ہے کہ فرشتے بھی دروازے نوک کر کے آئیں، ان کی اولاد امام حسین بنے تو کیوں نہ بنے؟ پرابلم آج کے دور میں ہمارے اندر ہے، ہمارا فوکس نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں دنیا ہماری مرضی سے چلے، ریموٹ کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ سیکریفائس کرنا پڑے گا، اپنی خواہشات کا، اپنے وقت کا۔ جب تک قربانی نہیں دو گے کچھ نہیں ملے گا۔ ہمارا دین شروع ہی قربانی سے ہوا اور ختم بھی قربانی سے ہوا۔ اسلامی سال کا آغاز محرم، قربانی۔ اسلامی سال کا اینڈ ذوالحجہ، قربانی۔ یہ میسج دیتا ہے کہ کچھ بھی پانا ہو تو قربانی دینی پڑے گی، چاہے وہ دنیا ہو یا دین ہو۔ تو سیدنا امام حسین السلام کی جو قربانی ہے اس کے اندر ہمارے لیے یہ میسج ہے کہ لوگوں، جب دین مصطفیٰ کی باری آئے، جب اللہ کے دین کی باری آئے، اگر دین کو وقت کی ضرورت ہے تو وقت دو، اگر مال کی ضرورت ہے تو مال دو، اگر تمہاری اولاد کی ضرورت ہے اولاد قربان کرو، اور اگر تمہارے خون کی ضرورت ہے تو خون اپنا دو۔ قربانی جتنی بڑی ہوگی ریوارڈ اتنا بڑا ہوگا، اور اللہ کے راستے میں دی گئی قربانی ضائع نہیں جاتی، چاہے وہ وقت ہے، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ اولاد ہے، چاہے وہ دولت ہے۔ آپ آزما کے دیکھ لیں، اپنے وقت کا تھوڑا سا حصہ اللہ کے لیے وقف کر کے دیکھیں، اللہ ہمارے وقت میں برکت ڈال دے گا۔ یہ لوگ جو مسجد کی خدمت کرتے ہیں، کیا یہ بالکل فارغ ہیں؟ بتائیے، یہ سینٹر چلا رہے ہیں، کوئی کام نہیں ہے دنیا کا؟
سارے کام ہیں، جابز بھی ہیں، بچے بھی ہیں، گھر بھی ہیں، پھر ان کا وقت کہاں سے نکل آتا ہے؟ سوچا کبھی ہم نے؟ ایک دن کے شوئے پھر تھی مگر ان کے پاس بھی ہیں اور ہمارے پاس بھی ہیں، ایسے ہی ہے۔ یہ کیسے ٹائم نکال لیتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے نیت کی کہ ہم نے اپنا وقت اللہ کے لیے دینا ہے، تو اللہ وقت میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اللہ کے لیے وقت نکالو گے، اللہ وقت میں برکت ڈالے گا۔ اللہ کے لیے مال خرچ کرو گے، اللہ آپ کے مال میں برکت دے گا۔ اللہ کے لیے اپنی اولاد کو وقف کرو گے، اللہ تمہاری اولاد کو نیک بنا دے گا۔ اور یہ کسی میجک سے نہیں ہوگا، دعاؤں سے نہیں ہوگا، ہمیں عملی طور پر آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ دین صرف دعا کا نام نہیں ہے، دین مصطفیٰ عمل کا نام ہے، اور یہی محرم کا پیغام ہے، یہی سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا پیغام ہے۔ اور پھر 10 محرم کا دن جو کچھ دن تک ہمارے پاس آنے والا ہے، اس کے لیے بہت سی عبادات بھی بتائی گئی ہیں۔ اس میں سے ایک کچھ نوافل ہیں جو آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص 10 محرم کو 4 رکعت نوافل ایسے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الزلزال، سورہ الغافرون اور سورہ اخلاص پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے 100 سال، 50 سال پہلے اور 50 سال اگلے آنے والے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک سلام کے ساتھ؟ جی، ایک سلام کے ساتھ 4 رکعت۔ اور دوسرا جو محرم کا روزہ ہے، اس کے بارے میں آقا علیہ السلام کا ارشاد مبارکہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزہ یوم عرفہ اور شب عاشور یعنی 10 محرم کا ہے۔ تو کوشش کریں کہ 10 محرم 9 اور 10 کا ملا کے رکھ لیں یا 10 اور 11 کا، کیونکہ صرف ایک روزہ رکھنے سے منع کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام مکہ سے مدینہ مائگریٹ ہو کر آئے تو وہاں کے یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے یہودیوں سے پوچھا، آپ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دن فرعون سے نجات دی تھی، فرعون سے فتح دی تھی، ہم شکر گزاری کے طور پر یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہودیوں کی نسبت ہمارا زیادہ حق ہے موسیٰ پر، وہ ہمارے بھائی ہیں، اس لیے ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے، یہودیوں سے ریزمبلنس نہ ہو، اس لیے 9 اور 10 یا 10 اور 11 کو ملا کے رکھ لیں۔ پورا مہینہ محرم کا جس بھی دن روزہ رکھیں اس کی بہت فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ روزے قبول ہیں، لیکن 10، 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ اپنے اجر و ثواب کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے۔ اور محرم کا مہینہ جس کا آغاز قربانی سے ہوا، یہ ہمارے لیے بہت سے میسج لے کے آیا ہے۔ سامعین محترم، یہ مہینے کو رسم نہیں ہے آئیں اور گزر جائیں، ہر مہینہ ہر دن ہمارے لیے ایک پیغام لے کے آیا ہے۔ محرم کا مہینہ ہمارے لیے یہ پیغام لے کے آیا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس سال کا آغاز قربانی سے کیا ہے، ہر مسلمان کو اللہ کے دین کے لیے ہر وقت قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ مومن کا دوسرا نام قربانی ہے، وہ قربانی خواہشات کی ہے، وہ قربانی وقت کی ہے، وہ قربانی مال کی ہے، وہ قربانی اولاد کی ہے، وہ اپنی ہر شے کی قربانی ہے۔ تو گویا محرم یہ میسج دیتا ہے، جب اللہ کے دین کی باری آئے تو جس بھی قربانی کی ضرورت ہو وہ قربانی دو۔ یہی ایک مومن کی زندگی کا شیوا ہے۔ پھر محرم کا مہینہ صبر کا پیغام لے کے آیا ہے کہ زندگی میں ہر کسی کی زندگی میں مشکلات آئیں گی، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں
جو یہ کلیم کر سکے کہ مجھے کبھی کوئی مشکل آئی ہی نہیں ہے. اور یہ ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ مشکلات پر صبر کیسے کرنا ہے، اتفودرنگ کو ٹیکل کیسے کرنا ہے. یہ والدین سے بچے سیکھ کر آتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ صرف ہماری زندگی میں مشکلات آئیں گی. ہماری نیکسٹ جنریشن تو زی جنریشن ہے، موبائل والی جنریشن ہے، ان کی اپنی اتفودرنگ ہوں گی. یہ والدین نے سکھانا ہے. جیسے سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنی چھوٹی بیٹی سیدہ سکینہ کی تربیت کی تھی. وہ 8 سال کی معصوم بچی تھی. صبر کتنا تھا، سنا ہے نا آپ نے. صبر کتنا تھا کہ پانی پاس آیا بھی لیکن خود نہیں پیا. کہا چچا جان آپ تو پانی لے آئے ہیں لیکن مجھ سے جو چھوٹے ہیں، جو عطش عطش پکار رہے ہیں، پہلے ان کو نہ دیں. یہ صبر ماں کی گود اور باپ کے کندھوں سے ملا. آج یہ صبر ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ جب زندگی میں مشکلات آئیں، ٹف ٹائم آئے، کوئی ناکامی ہو، فیلئر ہو، اس فیلئر کو کیسے فیس کرنا ہے. اگر ہم اپنی مشکلات پر، آزمائشوں پر، فیلئر پر روئیں دھوئیں گے، بلیم کریں گے، واویلا کریں گے، تو بتائے ہمارے بچے ہم سے کیا سیکھیں گے. وہ تو بہت نازک دور سے گزر رہے ہیں. وہ زی جنریشن ہے، ان کے تو صبر تو ہے ہی نہیں ہے. بتائیے پیشنس ہے، برداشت ہے. لیکن یہ تربیت آپ لوگوں نے کرنی ہے، یہ ہم نے کرنی ہے. یہی تو محرم پیغام لے کے آیا ہے کہ مشکلات میں صبر کرنا سیکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. جن پر آزمائشیں آتی ہیں، آزمائشوں میں اگر وہ میرے ساتھ جڑے رہتے ہیں تو آزمائشوں کو ختم بھی میں کرتا ہوں. اگر روئیں گے، واویلا کریں گے تو کیا آزمائش ختم ہو جائے گی؟ بتائیے. وہ تو گناہ بن جائے گا کہ بندہ خوشیوں میں تو خوش ہے، خوشحالی میں خوش ہے، مشکل آئی تو واویلا کرنا. یہ شیطان کا کام ہے. مومن کسی حال میں اللہ تعالیٰ کی ناشکر گزاری نہیں کرتا. مومن ہر حال میں شاکر رہتا ہے. ملے تب بھی، نہ ملے تب بھی، ملا ہوا چھن جائے تب بھی، وہ ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے. تو محرم صبر کا پیغام لے کے آیا ہے. محرم صبر کے ساتھ آزمائشوں کا مقابلہ کرنے کا نام ہے. یہ میسج لے کے آیا ہے کہ سٹیبل رہیں، استقامت سے رہیں، اور سب سے بڑی بات اللہ پر بھروسہ رکھیں. جب اللہ پر انسان کا توکل مضبوط ہوگا تو بڑی سے بڑی مصیبت کو انسان فیس کر لیتا ہے. جب توکل نہیں تو کانٹا بھی چبھے گا تو سر پہ ہاتھ رکھ لیں گے، کیونکہ اللہ پاک نے یہ کہیں وعدہ نہیں کیا کہ انسان کی زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گی. آپ قرآن مجید کو کھول کے دیکھیں، سورہ ملک کو دیکھیں، سورہ مائدہ کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگو ہم تمہیں دنیا میں بھیج رہے ہیں تو آزمائیں گے. سورہ البقرہ میں فرمایا ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے، کبھی جانوں کے نقصان سے، کبھی مال کے نقصان سے، کبھی پھلوں، یعنی جو کچھ بھی ہم نے دیا ہے ہر چیز پر تمہارا ٹیسٹ کریں گے ہم. پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم دیکھیں گے کون ہے جو صابر رہا، کون ہے جس نے استقامت اختیار کی، کیونکہ سب کچھ دیا ہوا تو ہمارا ہی ہے. انسان کا اپنا کیا ہے بتائیے؟ ہم جو سانسیں لیتے ہیں یہ بھی تو اللہ ہی کی دی ہوئی ہے نا. ابھی وہ سانس روک لے تو ہم لے سکتے ہیں. تو ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے آزمانا ہے اور آزما رہا ہے. یاد رکھیے اب یہ ہم پہ ہے کہ اس کی آزمائشوں پہ کتنا کامیاب ہوتے ہیں، کتنا سٹیبل ہوتے ہیں. اکثر ہمارے دنوں میں یہ خیال آتا ہے شاید جن کے پاس سب کچھ ہے اللہ ان سے بہت خوش ہے، اور جن کو محروم رکھا ہوا ہے اللہ ان سے ناراض ہے. ایسا نہیں ہے. جن کو بہت کچھ دیا ہوا ہے ان کی بھی آزمائش ہے، اور جنہیں محروم رکھا ہے ان کی بھی آزمائش ہے. جنہیں بہت کچھ دیا ہوا ہے
اللہ پھر یہ دیکھتا ہے اتنا کچھ ملنے کے بعد مجھے یاد رکھتے بھی ہیں کہ نہیں، جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو میرے راستے پہ خرچ کرتے ہیں کہ نہیں، تو آزمائش ہوئی نا۔ اور جن کو محروم رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے میں نے اس چیز سے محروم رکھا ہوا ہے، کیا یہ میری رضا پہ راضی رہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ جو میرا بندہ ہے جس پر مجھ پہ توکل ہے وہ شکوہ نہیں کرے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے دینے والا وہ رب ہے۔ تو محرم الحرام یہ میسج لے کر آیا ہے کہ جس طرح سیدنا امام حسین علیہ السلام نے صبر استقامت کے ساتھ اتنی بڑی آزمائش کا مقابلہ کیا، جب پیسہ آفر کیا گیا، حکومت آفر کی گئی، لالچ دیا گیا، لیکن آپ نے ہر چیز کو پیچھے رکھ کر بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، اپنے بچوں کی قربانی دی، اس لیے کہ نانے کا دین زندہ رہے۔ وہ دین جو سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا یہ آخری دین ہے، اسے سیدنا امام حسین علیہ السلام اپنے خون سے زندہ کیا۔ اب یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو رسموں میں نہ رکھیں، حقیقت کی طرف آئیں۔ ہمارا دین رسم کا نام نہیں ہے، یاد رکھیے، دین محمدی سچا دین ہے اور عملی دین ہے۔ جب تک ہم عمل نہیں کریں گے، صرف دعاؤں پہ گزارے کرتے رہیں گے، تب کا کچھ نہیں ہوگا۔ تو آئیے آج اللہ کے گھر میں ہم اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا کو بنائیں گے، اللہ کے دین کے لیے وقت نکالیں گے، اللہ پاک نے صلاحیتیں دی ہیں ان صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے لیے لگائیں گے۔ اگر پیسہ دیا ہے اس پیسے کو اللہ کے دین پر خرچ کریں گے، اگر اولاد دیے صدقہ جاریہ بنائیں گے، اگر خود کے پاس وقت ہے تو اپنے وقت کو اس کے دین پر لگائیں گے۔ یاد رکھیے گا یہ انویسٹمنٹ ہے، جتنی انویسٹمنٹ آج ہم کریں گے اس کا بینیفٹ ہمیں آخرت میں ملے گا، دنیا میں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں ہمیں اچھا مسلمان بنائے، ہمارا تعلق ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل کے ساتھ مضبوط کرے اور ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی رضا بنائے۔ اور آج جو بہنیں مائیں آج کی مجلس میں چل کے آئی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ انتظامیہ نے اس مقصد کے لیے ایفرٹ کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ایفرٹ کو قبول فرمائے۔ اور جو پیغام محرم ہے، جو پیغام کربلا ہے، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔